ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا۔ ناظرین، یہ کتاب کا صفحہ نمبر 40 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین، لبیک اللہم لبیک، حج و عمرہ کا طریقہ اور دعائیں اس میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے۔ ناظرین، ہمارا وی لاگ نمبر 23 ہے، اور یہ آج کا تیسرا وی لاگ ہے۔ سیریل میں 23 وی لاگ ہے اور آج کا تیسرا وی لاگ ہے۔ ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا۔ ہوائی جہاز میں سوار ہو کر اول آخر درود کے ساتھ یہ دعائے مصطفیٰ ضرور پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان يتخبطني الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدینا۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں امارت گرنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بلندی سے گرنے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوبنے، جلنے اور بڑھاپے سے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت وسوسے دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیرتا مر جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ سانپ کے ڈسنے سے انتقال کروں، یعنی ایسے بڑھاپے سے جس سے زندگی کا اصل مقصود فوت ہو جائے، یعنی علم و عمل جاتے رہیں۔ بلند مقام سے گرنے کو تردی اور جلنے کو حرق کہتے ہیں۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا طیارے کے لیے مخصوص نہیں، کیونکہ اس دعا میں بلندی سے گرنے کا اور جلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور ہوائی سفر میں یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں، لہذا امید ہے کہ اسے پڑھنے کی برکت سے ہوائی جہاز حادثے سے محفوظ رہے گا۔ ریل یا بس یا کار وغیرہ میں بسم اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ سب 3 بار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ ایک بار، پھر یہ قرآنی دعا پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل سواری ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہے گی۔ دعا یہ ہے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہماری بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے بولتے یعنی طاقت کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ جب کسی منزل پر اتریں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو سنت ہے۔ جب کسی منزل پر اتریں یہ دعا پڑھیے: اس منزل میں کوچ کرتے وقت کوئی چیز نقصان نہ دے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا